بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو السلام علیکم۔ انڈرسٹینڈنگ فرائی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے آج کے سیشن میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہے۔ محکم اور متشابہ کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے سامنے آتا ہے جو یہاں آپ کے سامنے ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیات کو محکمات اور دوسری آیات کو متشابہات قرار دیا گیا ہے۔ تو محکمات اور متشابہات کے اس دو لفظوں سے ہم محکم اور متشابہ لفظ بنائے ہوئے ہیں، اور محکم کا مطلب ہے واضح، دو ٹوک، اور جو متشابہ ہے اس کا مطلب عام طور سے جو لیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شبہ والی بات، لیکن اصل اس کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ یا سمیلی کے انداز میں بات کرنا۔ تو اس سے یہ تصور جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گیا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو مثلا متشابہ آیات جو ہیں، پہلا کوشچن یہ ہے کہ وہ ہیں کون کون سی، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا قرآن مجید میں مثلا اگر بریکٹ میں لکھا ہوتا کہ یہ محکم ہے یا متشابہ ہے، ایسا کوئی قرآن مجید ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک تو یہ پہلا سوال ہے کہ وہ ہیں کون سی۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کا مدعا نہیں سمجھ سکتے، یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ متشابہ ہیں تو متشابہ میں تو شبہ رہے گا کہ اصل بات کیا ہے کیا نہیں ہے۔ استاد گرامی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل متعین ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو متشابہ آیات سے متعلق ہیں۔ قیامت کے واقعات، قیامت کی نعمتیں اور قیامت کے جو اندر مصیبتیں یا سزائیں ہیں وہ ساری کی ساری متشابہ ہیں۔ ان سے متعلق جتنی آیتیں ہوں گی وہ متشابہ آیتیں کہلائیں گی۔ اللہ کی صفات کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری متشابہ کہلائیں گی۔ اللہ کے افعال جیسے عیسیٰ اور آدم کی تخلیق کلمہ کن سے کی گئی، ان کے اور ہمارے جسموں میں روح پھونکنے کا عمل، یہ سارے کا سارا متشابہ ہے۔ اب جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم مزید آگے چل کر سمجھیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جتنی بھی وہ چیزیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے وہ متشابہ ہوتی ہیں۔ آیت متشابہ نہیں ہوتی بلکہ آیت کا مضمون متشابہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہ جملہ بول رہا ہوں، میرا کمپیوٹر یا میرا لیپ ٹاپ، تو میرا لیپ ٹاپ آپ کے لیے متشابہ ہے، لیکن یہ جملہ آپ کے لیے واضح ہے، میرا لیپ ٹاپ نیا ہے مثلا میں نے لکھا، تو یہ جملہ بالکل آپ کے لیے واضح ہے، لیکن لیپ ٹاپ کون سا ہے؟ میں اگر آپ کو بتا بھی دوں کہ میرا لیپ ٹاپ کالے رنگ کا ہے، فلاں کمپنی کا ہے، فلاں ماڈل ہے اس کا، اور فرض کر لیجئے کہ آپ نے اس ماڈل کے ملتے جلتے کمپیوٹر دیکھے بھی ہوں، تب بھی میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کے لیے متشابہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے فاصلے پر آپ اس کی وہ حقیقت نہیں جان سکتے جو اس وقت میں اس کو دیکھ کے جان رہا ہوں۔ تو اس معنی میں یہ جملہ متشابہ ہے، یعنی لیپ ٹاپ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ قیاس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت پرانے زمانے کا ایک لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہو تو میرے لیپ ٹاپ کو بھی ویسا ہی سمجھے گا، اور ایک آدمی بالکل جدید قسم کا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے میرے لیپ ٹاپ کو اپنے اس نئے جدید کے طرح کے سمجھے، جبکہ میرا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے بہت نیا نہ ہو۔ تو اب یہ جو ایک پورا جملہ ہے، یہ جملہ آپ پر بالکل واضح ہے، اس کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لیپ ٹاپ، میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے متشابہ ہے۔ تو ان چیزوں کا حقیقت بھی ایسی ہے۔ مثلا جنت میں انار کیسا ہوگا، ہم اپنے انار کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انار کیسا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ وہاں جو آگ جل رہی ہوگی دوزخ میں، وہ آگ کیسی ہوگی، ہم اپنی آگ کے اوپر اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی آگ ہوگی، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوگی وہیں جا کر پتہ چلے گا۔
قیامت میں حشر کا میدان کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں، لیکن کیا بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آج کل ہم جلسے جلوس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا اس کی نیچر کچھ اور طرح کی ہوگی؟ تو وہ ساری چیزیں جو اس طرح کی ہیں جس میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچتے کہ وہ کیسی ہیں، لیکن جملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جملہ کیا بولا گیا ہے، تو بالکل یہ اسی طرح سے تمام وہ چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا یا ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ چیزیں ساری کی سارے ان کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ متشابہ ہیں۔ ان متشابہ آیتوں کے اب ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں جو میں نے اب ایک لفظ سمجھاتا چلوں تاکہ آگے آسانی ہو، کہ لیپ ٹاپ کو جب میں نے کہا تو لیپ ٹاپ کی میں نے ایک لفظ بولا ہے، آپ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، جو میرا لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس جو پڑا ہے آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو عربی زبان میں تعویل کہیں گے۔ یعنی جب کسی چیز کا اس کی جو باڈیلی فارم یا اس کی جو بھی حقیقت جو اس کو ہم پکڑ کر دیکھ سکتے ہیں یا چھو کر دیکھ سکتے ہیں یا واقعی اس کے اندر اتر کر دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کو اردو والے میں ہم حقیقت کہہ رہے ہیں، اور تعویل دوسرا لفظ جو ہے اس کے لیے ہم مصداق بولتے ہیں، کہ میرے لیپ ٹاپ کے مصداق کو آپ نہیں جانتے، یعنی اس کی جو بھی باڈیلی فارم ہے یا اس کی جو ایکچوئل جو اس کی پکچر ہے یا ایکچوئل جو اس کی حیثیت ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے لیے بھی عربی میں تعویل کا لفظ آتا ہے۔ تعویل کا لفظ بالکل اگر آپ اور آگے چلے جائیں تو ہم خواب کی تعبیر کے لیے بھی بولتے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو گٹر میں گر گیا ہے اور سارے لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں نکلا۔ یہ اس نے صبح صبح فجر کے بعد مجھے فون کیا کہ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اور اس کے بھائی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، تو اس نے کہا مجھے میری والدہ بہت پریشان ہے، بتاؤ۔ میں نے کہا لگ یہ رہا ہے کہ بچہ کسی جگہ گر جائے گا اور بچایا نہیں جا سکے گا، کچھ اس طرح کی۔ اب ہوا کیا کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی، اس کے بھائی کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، لیکن وہ پری میچور تھا اور انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا۔ 3 ہفتے ڈاکٹر پوری کوشش کرتے رہے اس کو بچانے کی، لیکن نہیں بچا سکے۔ اب گٹر کو دیکھیے انکیوبیٹر ہے، اور لوگ جو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں۔ تو اس طرح سے ہی اب یہ خواب نے جو تعویل اختیار کی، تو گٹر یعنی جس میں پانی بہتا ہے ہماری گلیوں میں، وہ گٹر اور انکیوبیٹر میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو خواب کے جو معنی تھے اس کی تعویل کیا ہوئی؟ اس کی تعویل یا اس کی تعبیر انکیوبیٹر ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم جب لفظ بولتے ہیں تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ساری ساری چیزوں میں ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے جن چیزوں کو ہمارے سامنے بالکل نہیں ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو اب میں مثلا میں اپنے بھائی کا ذکر کروں یا اپنے دوست کا ذکر کیا تو آپ کے لیے وہ دوست متشابہ ہے، اس کی وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کس طرح کا ہے، بالکل آپ نہیں جانتے۔ تو یہ اس طرح سے ہر چیز ہی ایسی ہے۔ تو قرآن مجید اب ایک خاص موضوع سے اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہم نے شروع میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا وہی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور اس کے پورا مضمون دیکھ لیجئے، نیچے ترجمہ جو لکھا ہوا وہ بھی دیکھو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے آپ کے اوپر اپنی کتاب نازل کی ہے، اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں یا اس کی تعویل کو تلاش کریں، وہی تعویل جس کی میں نے ابھی بات کی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل یعنی اس کی تعبیر، اس کا مصداق، اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ ہیں علم کے اندر، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہی، ہم بس اس بات پر ایمان لے آئے،
کل من عند ربنا، یہ ساری باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت جو ہے، بات کو پا لینا، بات کو سمجھ لینا، وہ صرف عقل مندوں کا کام ہے۔ تو اب یہ جو آپ کو بات سامنے آ رہی ہے وہ سادہ سی ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور یہی ام الکتاب ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یا تو فتنہ پیدا کریں یا اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک بڑی بحث رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم کیسا ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، یہ متشابہ ہے۔ ہم خدا کو، اگر آپ، میرا دوست آپ کے لیے متشابہ ہے، جب تک کہ آپ اس سے مل نہ لیں تب تک، تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ متشابہ ہیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اور تو اب جو جہاں پہ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے تعویل کا، استاد گرامی کا ترجمہ میں نے لکھا ہوا نیچے، یہ حقیقت ہی کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اسی کو ہم مصداق کہہ لیں، اسی کو ہم اس کی جو بھی آپ لفظ بہتر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 3 لفظ جو ہیں وہ اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال اب اس کو تعویل کا جو قرآن مجید میں استعمال ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تعویل کا مطلب کیا ہے۔ یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ان کو جب خواب آیا ہے کہ چاند ستارے جو ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے والد کو سنایا، حضرت یعقوب کو، تو حضرت یعقوب نے ان سے جو کہا وہ یہاں سے ہے، کیا میرے بیٹے اس خواب کو تم نہ سنانا اپنے بھائیوں کو، وہ کہیں تمہارے خلاف چال نہ چلے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، تو وہ ان کو برے بات پہ اکسا سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اور وہ تمہیں حدیث باتوں کی تعویل سکھائے گا۔ یعنی حضرت یوسف کے پاس یہ الگ سے ایک علم ہوگا کہ لوگ ان سے بات کریں گے، مثلا میں ان کو اپنے لیپ ٹاپ کی بات کروں گا اور وہ لیپ ٹاپ کے مصداق کو جان جائیں گے، اس کی تعویل کو جان جائیں گے، یہ ان کے پاس خاص علم ہوگا۔ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے تیرے 2 بزرگوں پر یعنی پہلے کیا ہے، جیسے ابراہیم اور اسحاق پر، تیرا رب بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کو مزید دیکھیے، یہ اب جیل میں چلے گئے ہیں حضرت یوسف، اس موقع کی آیتیں ہیں، اور اس میں اس نے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے ساتھ قید میں 2 لڑکے نوجوان اور آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعویل بتائیے۔ بالکل وہی لفظ بولا گیا ہے جو پچھلی آیت میں تعویل ہی بولا گیا۔ آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیے، کیونکہ ہم آپ کو بڑے اچھے لوگوں میں سے محسوس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ابھی جو تمہارا کھانا آئے گا تو اس سے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو اس کی تعویل بتا دوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ تم، ٹھیک ہے جی، اب یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا، اس کے موقع پر ان کے والد نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی تعبیر کرنا سکھائے گا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اور خواب کی تعبیر۔ تو اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ متشابہ آیتوں کی مصداق، حقیقت، ان کی تعبیر کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہ کہ اس کے معنی کو۔ تو اب جو بھی کسی چیز کا مصداق ہوگا، کسی چیز کا ظہور ہوگا، کسی چیز کی حقیقت ہوگی، اس کو ہم، یا باڈیلی اپیرنس ہوگی کسی چیز کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعویل ہے۔ اس تعویل کو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نہیں جان سکتے، لیکن آیتوں کے معنی ہم جان رہے ہو۔ یعنی یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی شکل صورت کیسی ہے، جو دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا، جو چھو کر آپ کو پتا چلے گا، وہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا، یا اس کے آپ کنفیگریشن کھول کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہیں، کس رفتار کا ہے، یا اس کی
ہارڈ ڈسک کتنی ہے اور کس کیپیسٹی کی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو چنانچہ متشابہ آیات کے جو معنی ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریئلٹی جو ہے وہ ان نون ہوتی ہے۔ جس طرح خواب، مثلا بادشاہ نے خواب دیکھا جو حضرت یوسف کے زمانے کا ہے کہ وہ 7 گائیاں ہیں، تو وہ جو 7 گائیاں تھی وہ تو دیکھ رہا تھا، 7 گائیاں ہونے اور 7 گائیاں جو موٹی تھی وہ کھائی جا رہی تھی اور جو باریک تھی وہ کھانے والی تھی، یہ سب کچھ بادشاہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ میں دیکھا کیا ہے، لیکن ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے، ان کا مستاق کیا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی طرح مثلا نفخت فیہ من روحی، لفظ سمجھ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا اور پھر میں نے تمہارے اندر اپنی پھونک پھونک دی۔ اب پھونک پھونکنے کا عمل کیا ایسے ہی ہوا جیسے میں اور آپ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا منہ بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے، ویسی ہی اس میں سے ہوا نکلتی ہے، وہ کیا ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن بہرحال ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پھونک اس میں پھونک دی، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ تو یہ لفظوں کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ آپ پہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو قرآن نے واضح کیا ہے، کبھی میں نے کیچڑ کے اندر سے نطفہ بنایا، یعنی مٹی کی ایسنس نکالی پھر اس سے نطفہ بنایا، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے متشابہ ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی آپریٹرس کے کس طرح مٹی میں سے اس کی ایسنس نکالی، پھر کس طرح سے اس کو جوڑ کر یا اس کو کوئی کیمیکل پروسیس سے گزار کر نطفہ بنایا گیا، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں دیکھیے، والذی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات والنخل والزرع، اب یہ زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس طرح کے پودے اگائے، اور کچھ بیلیں ہیں اور کچھ پودے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، اس میں کھجوریں ہیں، اس میں کھیتیاں ہیں مختلف ذائقوں والی، اس میں زیتون اگایا ہے، اور اس میں نے رمان یعنی انار اگائے ہیں، متشابہن وغیرہ متشابہن، یہ سبزیاں اور پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے ہیں، تو آپ اس میں سے کھاؤ پیو جو بھی پھل میں دیتا ہوں۔ اب یہی نخل دنیا میں ہم اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت جانتے ہیں، یہی انار جس کی ہم حقیقت جانتے ہیں، جنت میں جب چلا گیا فیہا فاکہۃ و نخل و رمان، تو ہم ان کو نہیں جانتے کہ یہ کھجور کیسی ہوگی، یہ متشابہ ہو گئی۔ یہاں پر کھجور اتنی متشابہ نہیں ہے، لیکن یہاں جا کر کھجور متشابہ ہو گئی۔ یہاں پر رمان انار متشابہ نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو، لیکن یہاں آ کر جنت کا پھل کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ تو یہ پورے قرآن مجید کو اب میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی تراجم دیکھیے، جتنے بھی تفاسیر میں نے دیکھی ہیں، ان میں کوئی مترجم اور کوئی مفسر یہ نہیں ملتا کیونکہ جی یہ متشابہ آیت ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تمام لوگ مکمل تفسیر کر جاتے ہیں، اللہ یہ کہ ان کی دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ، لیکن وہ پوری تفسیر کرتے ہیں، پورا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اب 20 تراجم ہیں قرآن مجید کے، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جی 10 آیتیں تھیں جو کہ متشابہ تھیں اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکا۔ تو متشابہ آیات کے ہمارے نقطہ نظر کے مطابق مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا قابل فہم ہے، صرف اس میں بعض چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس کا مصداق، ریئلٹی، ایکچول اس کی صورت کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن ان کے معنی ہم پر واضح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن مجید جو ہے وہ واضح نہیں ہے، قطعی دلالت نہیں ہے، دو ٹوک نہیں ہے، یہ تصور غلط ہوگا۔ ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق ہے۔ یہ بہت مشکل موضوع ہے اس اعتبار سے کہ میں نے مشکل نہیں کہنا چاہیے، یہ یعنی نیا ہے اس معنی میں کہ پرانا جو ہمارا قرآن اور حدیث کا تعلق ہے وہ بہت مختلف ہے ہمارے ساتھ مقابلے میں۔ مثلا چند چیزیں میں یہاں نوٹ کی کر رکھی ہیں یادداشت کے لیے کہ بات ان پر لازماً کرنی ہے۔ ایک یہ کہ کیا حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے؟ منسوخ کرنے کا تصور پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک حکم دیا گیا کہ مثلا
ایک کام کرو، اور بعد میں کہہ دیا گیا کہ نہیں ایک کام نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک موقع پر کہہ دیا گیا کہ ایک کام کرو اور پھر کہہ دیا گیا کہ تو یہ اب نسخ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تخصیص جو ہوتی ہے، جو دوسرا لفظ ہے وہ یہ ہے، تخصیص جو ہوتی ہے اس میں کام کے ایک حصے کو کہا گیا کہ کرو، ایک حصے کو کہا گیا کہ نہ کرو۔ مثلا روزوں میں یا روزوں سے زیادہ بہتر مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ سب لوگ پڑھیں، لیکن پھر میں نے کہا جی کہ سوائے ساجد کے تو باقی سب پڑھیں۔ تو اب یہ جو تخصیص کر دی میں نے، پہلے ایک جنرل حکم دیا تھا، پھر اس میں کچھ لوگوں کو اس میں سے ڈال دیا یا کچھ کو نکال دیا، تو یہ تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہ سادہ سمپل معنی ہے، ٹیکنیکل چیزوں میں میں نہیں جا رہا، تاکہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ نس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ پوری بات ختم کر دی گئی، اور تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے عام حکم دیا گیا تھا، پھر کچھ لوگوں کو اس میں سے نکال دیا گیا۔ تو کچھ جگہوں پر نسخ اور تخصیص ہم معنی بھی استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو جب آپ نے جزو کو تبدیل کیا تو اصل میں پرانا حکم ختم ہو گیا، اب نیا حکم ہے جس میں کچھ لوگ نکال دیے گئے یا کچھ چیزیں ڈال دی گئی۔ تو اس طرح سے زیادہ پھر لفظ دونوں ہی بولے جانے لگے، کہیں کسی نے تخصیص بول دیا، کسی نے نسخ بول دیا۔ تو اب قرآن مجید کو حدیث منسوخ کر سکتی ہے، یعنی قرآن میں حکم اے آیا اور حدیث نے بی حکم دیا، تو کیا ہم اے بی حکم سے اے حکم کو ریپلیس کر سکتے ہیں، ایبروگیٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا سوال ہے۔ اسی طرح تخصیص کا سوال ہے کہ ایک حکم کے ایک جزو کو حدیث کے کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ختم کر دو، تو کیا ہم ختم کر سکتے ہیں؟ یہ دو سوال پہلے ہیں۔ عام نقطہ نظر یہ ہے کہ خبریں متواتر کر سکتی ہیں، اور اگر کسی قطعی چیز سے تخصیص ہو چکی ہو تو خبر واحد بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو تھوڑا آگے چل کر سمجھ لیتے ہیں، تاکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات یہ اصول سمجھا گیا یا بنایا گیا کہ تواتر کو کاٹ سکتا ہے، یعنی منسوخ کر سکتا ہے یا تخصیص کر سکتا ہے، کیونکہ جو دو ایکویلنٹ چیزیں ہیں اپنے ویٹ میں یا اپنے اتھارٹی میں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پلہ چیز کو کاٹ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ ہی نے کہا کہ زنا کی سزا یہ ہے کہ ہر زانی اور ہر زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اب اللہ ہی اگر کہے کہ اس میں تبدیلی کر دو تو ہو سکتی ہے، اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ ہی نے بعد میں کہا کہ غلام عورت کو آدھی سزا دی جائے، تو کیا ہو گیا؟ پہلا حکم منسوخ ہو گیا یا اس کی تخصیص ہو گئی۔ الزانیہ و الزانی کے جو الفاظ تھے، اس میں غلام بھی شامل تھے اور اس میں آزاد لوگ بھی شامل تھے۔ اس لفظ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو یہ بتائے کہ زانی صرف غلام ہے یا صرف آزاد ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ پہلا حکم یہ تھا، یہ جو اس آیت میں، کہ زانی اور زانیہ کو، خواہ وہ غلام ہوں، خواہ وہ آزاد ہوں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، سب کو کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی سورہ کے اندر، سورہ البقرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلام عورت کو آدھی سزا دی جائے گی۔ تو اب اس میں سے غلام عورت ایکسکلوڈ کر دی گئی، یہ تخصیص ہو گئی۔ چونکہ اللہ ہی نے کیا ہے، قرآن ہی نے کیا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم کسی کو پیدا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے پہلے یہ کہا تھا، پھر اس میں تھوڑی تبدیلی کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح تواتر سے آنے والی بات بھی ہم پلہ ہوتی ہے، جو کہ یہ دونوں اللہ ہی نے کہی ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے یہ ہم پلہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کوئی چیز تبدیل کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب تواتر سے آنے والی بات بھی ایسی ہی ہوگی، کیا ایسا کر دیا جائے؟ تو مثلا شادی شدہ زانی کو کوڑے لگانے کی بجائے پتھر مار مار کر مارنا۔ اب یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ شادی شدہ بھی شامل ہے، غیر شادی شدہ بھی شامل ہے۔ اب سنت کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ صرف غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ کو نکال دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب محدود ہو گیا، جو پہلے ہمیں ایک جنرل مفہوم نظر آ رہا تھا کہ ہر زانی اور ہر زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا جی کہ غلام عورت کو نکال دو،
تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تمام آزاد زانی اور تمام زانی مرد اور عورتوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ آگے حدیث آتی ہے خبر متواتر کے طور پر، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر غیر شادی شدہ شامل، شادی شدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہاں آج زیر بحث آئے گا۔ تب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ نور کی تخصیص ہو گئی اس حکم سے، غلام عورت کے نکالنے سے، اب ہم خبر واحد ہو یا خبر متواتر اس سے بھی تخصیص کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلا قرآن مجید کے اس حکم سے کہ غلام عورت کی آدھی سزا ہے، اور اس نے اس حکم کے جو جنرلائزڈ مفہوم تھا اس کے اندر اس کو نیرو کر دیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اور بھی پاسبلٹیز ہیں نیرو کرنے کی۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہ بات بھی لے آئیں جو حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے پرانا استدلال۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک آیت کے اندر سے قطعی طریقے سے پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کچھ تخصیص کرنے کی یا نص کرنے کی پاسبلٹیز موجود ہیں، تب تک تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کسی تواتر نے یا کسی ہم پلہ آیت نے اس کی تخصیص کر دی ہے، تو ہم اب خبر واحد سے بھی اس کی تخصیص کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ تو اب آیت کے اندر معنی کیا رہ گئے کہ آزاد کنوارے زانی اور آزاد اور کنوارے زانیہ کو صرف 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ زانی نکل جائے گا اور غلام عورت نکل جائے گی۔ یہ آیت کا مطلب رہ گیا، جبکہ آیت اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمام زانی اور تمام زانی مرد اور عورتیں یہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ مکتب فراہی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول جب اپنی بات میں تخصیص کرتے ہیں تو وہ نسخ یا تخصیص نہیں ہوتی اس معنی میں جس معنی میں ہمارے ہاں مراد دی جا رہی ہے تو وہ بھی نسخ، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ وہ نسخ نہیں ہے جس کو ہم کہیں مثلا میں نے آپ کو بات کہی کہ بھئی 10 روپے لے کر آئیے گا، اور اگر راستے میں آپ کو فلاں مل جائے تو آپ اس کو 1 روپیہ دے دیجیے گا، پھر میرے لیے 9 روپے لے آتے آئیے گا۔ یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک حکم ہے جس میں ایک ایکسیپشن بیان کر دی گئی ہے یا ایک کوئی راستہ دوسرا بتا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی جب کہا گیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، اور دوسری شکل یہ آ گئی قانون کی کہ بھئی غلام عورت کو، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ زانی میں اس کو نہیں لیا۔ یہ آگے چل کر مزید واضح ہوتا ہے تاکہ یہ تسلی کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ تو خارج کا تواتر فہم میں مدد، اب جو ہمیں مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرآن کے اندر اور قرآن سے باہر، یعنی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، لیکن قرآن سے باہر میں بیٹھ کر کہتا ہوں جی کہ نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں خاص قسم کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو باہر سے چیز آتی ہے یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن کے اندر ہو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک خبر واحد آ کر جب ایسا کرے گی تو پھر ہمیں اس پر سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا ہونا پاسبل ہے یا نہیں۔ تو خارج کا تواتر فہم میں مددگار ہے مگر کاٹنے یعنی نسخ و تخصیص میں نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب مثلا تواتر باہر، آپ آگے مثال لے لیں تاکہ وہ اچھی مثال ہے، مثلا قرآن کے لفظ اقم الصلاۃ کو لسانی تواتر حاصل ہے کہ جو 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اقم الصلاۃ کا مطلب وہی ہے۔ تمام امت، پہلے تو عربوں کے ہاں تھا صرف، لیکن اب تمام امت جو ہے وہ بھی اس کا مطلب یہی لیتی ہے کہ اقم الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی۔ اب یہ الصلاۃ کے دوسرے معنی سے تخصیص نہیں بلکہ تعیین میں مددگار، یعنی قرآن سے باہر تواتر ہے ساری امت میں یا عربوں کے ہاں کہ الصلاۃ کا مطلب نماز ہے، اور اقم الصلاۃ کا جب جملہ آتا ہے تو اس میں تو لازماً نماز ہے۔ تو اقم الصلاۃ کا جملہ جب بھی آتا ہے باہر کا تواتر ہمیں مدد دیتا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اس کا مطلب نماز پڑھنا ہے۔ بالکل اس کو دوسری مثال سے سمجھیے، میں نے کہا پانی لاؤ، تو پانی باہر کا جو ہماری اردو والے لوگ ہیں یا پنجابی والے لوگ ہیں
وہ اس بات پہ تواتر رکھتے ہیں کہ پانی سے کیا چیز مراد ہے۔ وہ ایک لکوڈ جو ہم پیتے ہیں عام پیاس بجھانے کے لیے، اس کے لیے ہی تواتر ہے۔ پوری اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، جو بھی لوگ پانی کا لفظ بولتے ہیں جن زبانوں میں، ان کا اس بات پہ تواتر ہے کہ پانی اس لکوڈ کو بولا جاتا ہے جو ہم پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ میرے اس جملے کو کہ پانی لاؤ، اس کے معنی متواتر سے طے ہوئے، یہ تخصیص نہیں ہے، یہ معنی کی ڈیسیجن ہے کہ معنی کا تعین ہوا ہے کہ معنی کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے گوشت پکانے کا جملہ اردو میں مٹن یا بیف کے معنی متعین کرتا ہے۔ یعنی الصلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، گوشت کے اندر بہت سارے معنی ہیں، مثلا مرغی کا گوشت بھی ہے، مچھلی کا گوشت بھی ہے، مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، یہ سارے گوشت ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں میں گوشت پکایا ہے، اس میں مٹن اور بیف ہی شامل ہوتا ہے اردو زبان کے متواتر استعمال میں، اور مرغی اور مچھلی سے الگ کرتا ہے۔ تو مثلا اگر قرآن میں یہ لفظ آیا ہو کہ آلو گوشت پکایا ہے، تو ہمارا جو اردو جاننے والے ہیں ان کا ذہن مرغی کی طرف نہیں جاتا، ان کا ذہن مچھلی کی طرف نہیں جاتا۔ آلو گوشت کا مطلب یا بیف ہے یا مٹن ہے، بس ہم گوشت اسی کو کہتے تھے اردو زبان میں۔ ابھی مرغی کا گوشت ہی بولتے ہیں، اس کے لیے خالی گوشت بولنا ابھی بھی مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض گھروں میں یہ آ گیا ہو۔ لیکن آلو گوشت پکایا ہے کا مطلب مٹن اور آلو ہے۔ تو خبر متواتر سے ہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ متواتر سے ہم اس کے معنی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس جملے کے، لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خبر متواتر آئے سارے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس دن جس آیت کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آلو گوشت پکایا تھا، اس دن تو آلو اور مرغی کا گوشت پکایا گیا تھا؟ یہ ہم نہیں مانتے اس کو، کیونکہ زبان کا تواتر اس کو قبول نہیں کر رہا۔ اب باہر سے خبر متواتر آ کر کہہ رہی جی کہ نہیں اس دن تو جی آلو اور مرغی کا گوشت پکا تھا، تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم مکتب فراہی والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس تواتر کی خبر کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ لفظ جو آلو گوشت پکانا ہے یہ قبول نہیں کر رہا جو خبر واحد خبر دے رہی ہے، خبر متواتر جو خبر دے رہی ہے۔ اگرچہ منطقی طور پر مرغی کا گوشت بھی گوشت ہی ہے، لیکن کوئی کہہ دے کہ خبر متواتر سے پتا چلا جائے کہ مچھلی اور آلو پکائے گئے تھے، بالکل نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے وہ ہماری مشکل جو فقہا کو شروع سے رہی ہے، اور انہوں نے نسخ اور تخصیص کے الفاظ بول کر اس کو سیٹل کر لیا تھا کہ چلو مجبوری ہے، ادھر اللہ ہے ادھر اللہ کا رسول ہے، تو ہم اس کو ایسا ہی قبول کر لیتے ہیں اور اس کو تخصیص یا نسخ کا نام دے لیتے ہیں۔ تو میں نے اس مثال کو اس لیے کہ عام زندگی سے مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اگر آپ مچھلی لکھ لیں تو زیادہ اور واضح ہو جائے گا، کیونکہ مرغی اب لاہور میں پاکستان میں بہت زیادہ ان ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض گھروں میں گوشت کا لفظ بولا جا رہا ہو اس کے لیے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ آلو گوشت پکایا ہے، اور پتہ کیا چلا خبر متواتر یہ کہہ رہی ہے کہ آلو اور مچھلی پکائی گئی تھی۔ یہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی تخصیص، اس طرح کا کوئی بھی نسخ ہم خارج سے نہیں مان سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہی بتا دیں کہ گوشت سے میری مراد مچھلی ہے، تو وہ پھر کلام کرنے والے نے اس کی پھر ہمیں حکمت ڈھونڈنی پڑے گی کہ پہلے آلو گوشت کیوں کہا گیا ہے، بعد میں اس کی مچھلی سے وضاحت کیوں کی گئی، کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا ریزن بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے تعلق میں ہے۔ ہم نے اس کو، ہمارے استاد نے خاص طور سے اس کو فائنل جگہ تک پہنچایا ہے، مولانا فراہی سے لے کر رامدی صاحب تک اس کو حل کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ تو اس کو ہم نے تقریباً اب سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح حل کر لیا ہے۔ میرا خیال ہم ایک نقطہ اور پڑھ سکتے ہیں اور پھر باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ ٹکراؤ کی صورت میں ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ ایک طرف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آلو گوشت پکایا گیا، خبر متواتر یا خبر واحد یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آلو گوشت نہیں تھا، آلو اور مچھلی تھی۔ تو اب اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں؟ ہم نے جتنی بھی اس طرح کی ٹکراؤ والی حدیثیں تھیں تقریباً سب کو حل کر لیا ہے،
سب کو مان لیا ہے، سب کو مانتے ہیں تمام حدیثوں کو، لیکن قرآن کے مطابق ہونے کے بعد، اور ان میں سے کوئی بھی چیز، اب اللہ کا شکر ہے کہ استاد گرامی کے کام کے بعد میزان میں وہ بالکل حل شدہ ہے، اور اس میں کوئی ہمیں ایسی رکاوٹ نہیں ہے ان کو ماننے میں۔ تو ایک چیز آج سمجھ لیتے ہیں، باقی ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں، جیسے ہی حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوا تھا، اس خبر واحد یا متواتر کے مدعا کو صحیح صحیح متعین کرتے ہیں۔ یہ بہت نازک چیز ہے، بعض اوقات ہم حدیث کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ کسی اور موضوع کی ہوتی ہے۔ تو مثلا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فطرت کا بیان تو نہیں ہے، دین کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے، یا شریعت کا بیان ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شریعت کا بیان ہی نہیں تھا، وہ ایک خاص پہلو سے، مثال کے طور پر، اچھا پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اخلاقی یا دینی اصول اس کی توضیح کر رہا ہے، اس کو کسی طرح سے ہم اٹیچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ کھانے والے پر صرف اور صرف 4 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے جی، قرآن نے یہ الفاظ بڑے سختی سے بولے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر انما، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہمارے اوپر حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا، خون، سور کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے یا پیش کیا جائے، یہ 4 چیزیں حرام کی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی فہرست دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام کچلی والے جانور اور تمام جنگال والے پرندے حرام ہیں، اور بھی تفصیلات ہیں، بعض میں صرف ایک روایت دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی جتنے بھی شکاری جانور ہیں اور جتنے بھی شکاری پرندے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ قرآن نے جانوروں میں سے صرف سور کو حرام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب امام شافعی نے کہا کہ انما کا مطلب ہی تبدیل کر دو، مسئلے کو حل کر لو، انما بس سٹریس کے لیے آ گیا ہے، یہ اپنے اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم صرف کا لفظ بولتے ہیں، آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہ تخصیص ہو گئی ہے، بس پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ استاد محترم کے مطابق یہ یوں نہیں ہوا، بلکہ یہ بیان شریعت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا نسخ تو ابھی ہوگا کہ جب ہم اس کو شریعت کا بیان دیں۔ آپ نے یہ جو حرمتیں بیان کی ہیں، پھر یہ حرمتیں شریعت کی نہیں ہیں بلکہ بیان فطرت کی ہیں۔ انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے کہ ہم فطری طور پر جانتے ہیں کہ کون سے جانور کھانے کے ہیں، کون سے کھانے کے نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا بیان کیا ہے، نہ کہ شریعت کا بیان کیا ہے۔ اور ان کے حق میں قرآن سے بہت ساری باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں پاتا جو چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں، کوئی حرام چیز کھانے والے پر جو وہ کھا رہا ہے۔ آگے یہی 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں جو یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کھانے والے جو کھا رہے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ عرب جو کچھ کھا رہے تھے، عربوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو کھانے والے کھا رہے ہیں اس میں سے صرف 4 چیزیں میں حرام کر رہا ہوں۔ یعنی وہ اپنی فطرت کے عین مطابق جو کچھ کھا رہے تھے وہ ان میں سے صرف 4 چیزیں حرام کی گئی، باقی جو وہ کھا رہے تھے ان کو جائز رکھا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی فطرت جو کچھ کر رہی تھی اس کو اللہ نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نہیں کھا رہے تھے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام کچلی والے جانور، تمام چنگال والے جانور وہ نہیں کھائے جائیں گے۔ اب قرآن نے خود اس کو بیان بھی کر دیا کہ گھوڑے، خچر، گدھے یہ تو سواری کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہمارے مال کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اب یہ بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے جو ہماری فطرت کے اندر تھا اسی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب یہ جب شریعت کے طور پر لیں گے تو یہ نسخ ہے، جب فطرت کے طور پر لیں گے تو یہ نسخ نہیں ہے۔ یہ استاد گرامی کا ایک سلوشن ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے جو اس آیت کے بعد یہ 2 باتیں اس کے اندر بتائی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ یہ رجس ہیں، نجس ہیں، اور دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ یہ فسق ہے۔
جتنی چیزیں ناپاک ہوں گی وہ اس لسٹ میں شامل ہو سکتی ہیں، اور جتنی چیزیں فسق والی ہوں گی وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اور فسقن کے الفاظ قرآن میں بولے گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر احل بہ لغیر اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فسق کی وجہ سے حرام کیا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کر دیا آپ نے کسی کو، تو یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح چوری کا مال فسق میں آئے گا، وہ حرام ہو جائے گا، حالانکہ وہ اپنی ذات میں بالکل پاک ہے، لیکن چوری کا مال حرام ہے ہمارے دین میں۔ تو یہاں پر تو صرف ان چیزوں کی لسٹ کی گئی ہے جو نجس ہیں یا فسق ہیں لیکن عرب کھا رہے تھے، ان میں سے 4 کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ہم خود ڈالتے ہیں، مثلا ابھی ہم نے کھانا پکایا تھا، حلال گوشت پکایا تھا لیکن وہ نالی میں گر گیا، کھا لیں گے کیا؟ اللہ نے تو اس لسٹ میں شامل نہیں، میتا صرف شامل کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس لسٹ میں کیا شامل کر دیا کہ حلال گوشت جب نالی میں گر گیا، گندی نالی میں، تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اور اب جب ہم نے یہ لسٹ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اسی فہم کو آگے بڑھایا ہے کہ ہمارے دین میں ناپاک چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، ہم نے نہیں کھائی، لیکن اللہ کی شریعت میں 4 چیزیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فطرت کے طور پر یہ چیزیں بھی شامل کر دیں۔ تو اب ہمارے پاس 2 طرح کے بیانات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری فطرت میں گدھے کو کھانے کا نہیں ہے، خچر کھانے کا نہیں ہے، گھوڑے کو کھانے کا نہیں ہے، تو اس لیے تم اس کو نہیں کھاؤ گے۔ اور یہ چیزیں جو اللہ تم کھا رہے تھے، یعنی بکری مر گئی تم نے کھانا شروع کر دی، اللہ نے روک دیا کہ نہیں بھئی یہ حرام ہو گئی ہے کیونکہ یہ نجس ہے۔ خون بعض قبائل پیتے ہوں گے، قرآن نے روک دیا ہے کہ بھئی یہ خون نہ پیا کرو کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا اس کے اندر نافرمانی ہے، فسق ہے اس کے اندر۔ اور سور کا گوشت نہ کھاؤ کیونکہ یہ سور جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کرو گے یا غیر اللہ کے نام پر کسی کو دے آؤ گے تو دونوں صورتوں میں وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ فسق اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ پہلا ہے۔ اب آگے پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کر لیا۔ جب حدیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اب یہ حدیث ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو منسوخ نہیں کر رہی بلکہ فطرت کا بیان ہے۔ قرآن کے پیرالل ایک بات بتا رہی ہے، قرآن صرف شریعت کو بیان کر رہا ہے اور حدیث ہماری فطرت کے اندر جو چیزیں منع ہے، مثلا پتھر، اگر اس میں حدیث میں آ جائے کہ پتھر نہیں کھاؤ گے تو یہ بیان فطرت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ بات ہے۔ تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ممتاز خان صاحب کا پہلا سوال ہے۔ ممتاز صاحب آپ کا مائک اوپن ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی آپ کا جو فطرت پہ بات ہو رہی تھی اس میں ایک تھوڑا سا کامنٹ دوں گا، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان فطرت کی بنا پر جو ہے اس کو اپنے حلال حرام قرار دے سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو چائنیز لوگ اور یہ جاپانیز ہیں، ان کے لیے تو ہر وہ چیز جو حرکت میں آتی ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے لیے کھا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا سوال نہیں ہے۔ میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کا متشابہات کے حوالے سے تھا۔ گو کہ آپ نے اس پہ اسے حاصل گفتگو کی ہے اس پر، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی وہ، اور اس میں بھی یہ تخصیص کا جو تھا اس کو بھی میں جوڑتا ہوں اس میں، کہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ متشابہات میں ہے اور اس کی وجہ آپ کو روک دی گئی کہ بھئی اس میں آپ کچھ چیزیں ڈھونڈیں گے اور آپ اس میں غلط پہلو نکالیں گے یا کچھ نہ کچھ آپ کا ایول انٹینشن ہوگا، یا پھر آپ اس میں اس کو مزید کریدیں کہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھنی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ خود بھی بیان کر سکتے تھے کہ بھئی یہ اگر وہاں کھجور ہوگی یا وہاں سی چیز ہوگی تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس کا جو وہ کس قسم کی ہوگی وہ آپ نہیں جان سکتے، وہ وہاں کے حساب سے تو انسان کو سمجھ آ جاتی، وہ نہیں کہا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس چیزوں کو ہم روک دیتے ہیں، جب پرانے زمانے میں قرآن میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں جو کچھ جو بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے پلک جھپکتے ہی جیسے بلقیس کا جو ہے وہ پورا تخت لے آئے سامنے ایک پلک جھپکنے میں، تو یہ بہت ساری جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ سپر نیچرل کے تو زمانے میں آتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہر چیز جو ہے وہ تحقیق کے بنیاد پر جو ہے دنیا آگے چل رہی ہے،
اور ہمیں جو ہے ان چیزوں سے پھر روک دیا گیا کہ بھئی آپ ان چیزوں میں مت پڑھیں. تو یہ تحقیقی صلاحیت جو ہے وہ معدوم ہو گئی ہے ہماری. اس پہ کچھ آپ ذرا بیان دیجیے گا ضرور. اور دوسرا ہاں ایک اور چیز جو تھی تخصیص کے بارے میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز کو ایک طریقہ میں نے دیکھا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو پہلے ایک بات آیت کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ایڈیشن کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ الکہف میں تھا کہ تم نہیں جانتے کہ کتنی تعداد میں کتنے تھے، لیکن پھر آخر میں اس کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے کہ ماں سوائے چند لوگوں کے. اسی طرح کی کئی جگہ آ جاتے ہیں کہ پہلے سب کے لیے یا تو نگیٹ کر دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں ہاں بٹ لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں. یہ انداز بیان مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعی کچھ لوگ تو جانتے ہی ہیں، تو پھر یہ نگیٹ کیوں کیا گیا؟ ذرا اس کو سمجھا دیجیے. شکریہ. جی ایک تو پہلے آخری حصے کو لے لیتے ہیں. بہت ساری آیتوں میں یہ جو مفہوم آپ نے دیا ہے کہ سوائے وہ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ دوسری بات یہ کہ عربی زبان کا یہ جملہ جو ہے یہ بالکل وہ بولتے ہی ایسے ہیں، یعنی عربی زبان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. تو مثلا یہاں کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آگے والراسخون یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے، وہ الگ سے ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سوائے راسخون فی العلم کے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہاں واو لگا ہوا ہے، اور راسخون جو ہے علم میں وہ یہ کہتے ہیں. اس کا تعلق آگے سے ہے، پیچھے سے نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور راسخون کے سوا. ایسا نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اس جملے کو یہاں پہ فل سٹاپ ہے. اور والراسخون فی العلم یقولون، اور جو راسخون علم ہے وہ یہ کہتے ہیں. اگر پیچھے سے اس کو جوڑ دیں تو پھر اس جملے کا کیا بنے گا؟ اس جملے کا پھر جو سبجیکٹ ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں تو ایسا نہیں. بہت سارے جملے ایسے ہیں جو غلط ہم نے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا پیچھے والے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ جو یہاں پہ اللہ آیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، الا اللہ، اس اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور راسخون علم کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسا کچھ نہیں. دوسرا رہ گیا کہ عربی زبان میں سٹریس کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اس کا اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے. تو صرف اللہ جانتا ہے کہنے کے لیے بھی وہ یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں. عربوں کے یہ سمجھ لیجیے کہ ان کی لینگویج کا ایک طریقہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں کلام کیا ہے تو اسی لہجے میں کیا ہے. رہ گیا پہلا حصہ آپ کے سوال کا کہ تحقیق کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. دیکھیے تحقیق جب بھی ہماری 14 صدیوں کی تاریخ ہے ہم نے انہی چیزوں میں تحقیق کی ہے، فلسفے نے بھی اور تصوف نے بھی. اور آپ اس کا حاصل جو ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے. تو اس تحقیق جو چیز ہے ہی متشابہ، آپ کی گرفت میں ہی نہیں ہے، اس میں تحقیق کر کے کرنا کیا ہے. مثلا اللہ کی ذات میں کیا تحقیق کریں گے آپ؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ آپ کی رینج میں، ہماری رینج میں نہیں ہے. تو تحقیق جو ہونی چاہیے تھی وہ انہی میدانوں میں ہونی چاہیے تھی جن میں ویسٹ کر رہا ہے، اور ہم بھی کرتے تو ہم بھی اسی میں کامیاب ہوتے. لیکن ہمیں سبق ایسا پڑھا دیا گیا کہ ہم نے انہی متشابہ آیتوں میں پڑھ گئے. ہم اس بات میں پڑھ گئے کہ کائنات کیسے بنی ہوئی ہے، ہم اس بات میں پڑھ گئے کہ کائنات میں خدا تک پہنچنے کا کوئی اور روحانی قسم کا راستہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس چکر میں پڑ گئے. اور 14 صدیاں ہم نے بالکل اسی کام میں لگا دی. اور آپ اگر دیکھ لیں تو ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں بڑی اعلیٰ درجے کی، یعنی امام غزالی اور سہروردی اور وغیرہ وغیرہ جیسے بڑے لوگ، وہ سارے کے سارے صرف اس کام میں لگ گئے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے فوکس کر کے کس طرح سے خدا تک پہنچ سکتا ہوں. وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے خدا تک وہ کل قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا. لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ ہماری صرف خانقاہیں بن کے رہ گئیں اور ہم سب قوموں سے پیچھے چلے گئے، اخلاق میں بھی، علم میں بھی، تحقیق میں بھی، اور زندگی کے گزارنے کے جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، کس طرح سے ملنا جلنا ہے، کس طرح سے خدمت کرنے کا، وہ سب پیچھے چلے گئے. کیونکہ یہ ٹارگٹ بن گیا کہ نیک آدمی تو وہ ہے جو سارا دن سارے کام چھوڑ کر خدا کے حضور میں بیٹھا رہے. تو یہ وہ حاصل ہے. اگر وہ حاصل آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور متشابہ آیتوں میں خدا نے یہاں روک دیا ہے کہ ان کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور
تو متشابہ آیتوں کا یہ مسئلہ ہے. رہ گیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا, تو اللہ تعالیٰ یہی تو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑنا, ان کی تم حقیقت نہیں جانتے. ایک جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور پوری تفصیل سے کہہ دیا ہے تاکہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ جنت میں جو مثلا جنت کے انار کو ہم کیسے جانچ سکتے ہیں, اس کی کیا تحقیق کریں گے, کیا اس کی حقیقت جانیں گے, یہ ہم جان نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایک اصولی طور پر بتا دیا ہے. میرا خیال ہے سارے پہلو ہو گئے آپ کے سوال کے. جی صاحب اگلا سوال محمد محتسم صاحب کا ہے, آپ فرمائیے, آپ جی کا مائک اوپن. جی السلام علیکم صاحب. میرے ایک پہلو کا تو جواب آپ اپنے پچھلے سوال میں دے دیا, جزاک اللہ خیر. میرا وہ سوال تھا, اکثر ہی مفسرین اس میں اس آیت میں اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور علم والے اس کو جوڑ دیتے ہیں, وہ کیوں نہیں ہو جی سکتا, آپ نے واضح کر دیا. جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اسی آیت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے, جو فلسفے میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور حقیقت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں, خاص کر ہندوستانی پس منظر میں جہاں صوفیہ اور مطلب جو مسٹیک ہیں, ہندو مسٹیک ہیں, ان کا بہت بڑا رسک ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ وہ لوگ قابل اعتنا ہے یہاں پہ. تو وہ لوگ جب مطلب ابراہیمک فیتھ سے جب ڈسکشن ان کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں فیتھ میں بلیو کرتے ہیں, ہم ایک الگ دنیا میں بلیو کرتے ہیں جو آبجیکٹیوزم پہ ریلائی نہیں کرتی, اس حقیقت پہ ریلائی نہیں کرتی جس کو آپ سب لوگ مانتے چلے آتے ہیں, اور وہ ایک نئی دنیا پیش کرتے ہیں حقیقت کی. تو کیا ہم اس آیت سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مطلب جو اصل حقیقت ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے, اور اس تک رسائی جو ہے وہ انسان کی پاسبل ہی نہیں ہے, اور جو یہ مسٹیک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کو کیسے ہم سپریٹ آؤٹ کرتے ہیں اس سے. میرا پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ جہاں پہ وہ کھانے کی 4 چیزوں کو حرام کہا گیا ہے, اس میں جو معذرت کے لاسٹ ساتھ والا, ایک وقت میں ایک سوال کر لیجئے, بہت معذرت, مجھے میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا اگر کوئی سوال نہیں ہوگا, پر ایک وقت میں ایک سوال کیجیے. بہت شکریہ. جی جی ہاں, سب کا حق دینے کے لیے یہ اصول بنایا گیا ہے. تو اب معذرت چاہتے ہیں, واقعی جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. وہ سوال ہی بول گیا. اچھا, سوال کی صرف ایک لفظ میں اشارہ کر دیجئے, کیا تھا, میں بالکل ذہن سے نکل گیا. جو مسٹیک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جی ہاں آبجیکٹیوزم کو بالکل, ڈینائی کرتے شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو صوفیانہ جو وارتاتے ہیں اس کا تجربہ مجھے بھی کچھ ہے, تو وہ صرف الوژن سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اور اس کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ذہن ہی ذہن میں کچھ چیزیں سوچتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی حقیقت کو جان گئے, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے دریافت کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ جو بھی نفسیاتی قوتیں ہمارے اندر رکھی ہیں, یہ صرف ان کی ایک استعمال ہے جو ہم کر لیتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی اعلیٰ چیزیں دریافت کر چکے ہیں. حقیقت میں کچھ بھی دریافت نہیں ہوا ہوتا. لیکن بہرحال جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں نے پہلے بھی شاید کسی آپ لوگوں کی کلاس میں یا دوسری کلاس میں جو اسٹڈی سرکل والی ہے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا اچھا مضمون تھا, کوئی 2000 کے بعد کسی ٹائم میں ٹائم جو میگزین ہے اس میں یہ چھپا تھا, سائنس آف میڈیٹیشن. وہ بہت اچھا مضمون تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اندر جو نفسیاتی قوتیں ہیں وہ کس طرح سے ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور غیر حقیقی چیز کو ایک حقیقت کے طور پر ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایلوژن میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ آپ نے جو جملہ ایک بیچ میں بولا تھا بالکل وہ درست ہے کہ ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. جو بھی غیر مادی چیزیں ہیں, جن چیزوں کی صلاحیت ہمیں نہیں دی گئی, میری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے میں بس وہی دیکھ سکتا ہوں. میرے ہاتھ جس چیز کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں اسی کو محسوس کر سکتا ہوں. مثلا اس پہ کروڑوں بیکٹیریا بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو محسوس نہیں کر پاتا. تو میری یہ رینج ہی نہیں ہے, جہاں جو میری رینج سے باہر ہے میں اس کی تحقیق نہیں کر سکتا. ہاں کچھ ٹولز بنا لوں گا, جتنے بنا لوں گا بس اس تک بڑھتا چلا جاؤں گا. تو اگر ہمارے پاس کبھی کوئی ایسا ٹول بن گیا کہ ہم روحانی دنیا میں خدا کی ذات کو جھانک سکیں تو پھر بات کر لیں گے. اس وقت جب آئے گا موقع, ابھی تو نہیں آیا. میری بات مکمل.
अगला सवाल मसूद खान साहब का है। मसूद साहब आपका माइक हो। मसूद खान साहब आवाज नहीं आ रही। मोहतसिम साहब अपना अगला सवाल आप कर लीजिए, फरमाइए, और दोबारा बहुत माजरत आपकी बात को काटने पे। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये चीज रूल्स फॉलो ही होना चाहिए जरूर। मेरा ये सवाल था, जो वो 4 चीजें हराम की गई खाने पीने की, उसमें जो आखिरी चीज है वो कहा गया कि जो अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला के सिवा किसी और के नाम से चढ़ाई गई चीजें, उसमें कुछ मुफस्सिरीन मैंने देखे जो वो ये कहते हैं कि क्योंकि उसमें गोश्त का लफ्ज नहीं आया, और वो हर चीज पे उस चीज को लागू करते हैं, मतलब अनाज पे भी, कि जो अनाज अल्लाह के सिवा किसी और पे चढ़ा दिया गया, तो उसको हम कैसे वाजे करें कि वो आयत स्पेसिफिकली गोश्त के लिए है, या हर तरीके के अनाज के लिए भी है, या गोश्त के लिए भी? असल में जो अल्लाह ने लफ्ज बोले हैं वो ये है कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, जो गैरुल्लाह के नाम दिया गया, अल्फाज असल में ये है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, गोश्त हो या कुछ हो, जब वो गैरुल्लाह के नाम का है तो वो हराम हो जाएगा। और जब वो उस जानवर के लिए अलग से जिक्र है, वमा ज़ुबिह अलन नुसब, जो ज़िबा किए गए हैं स्थानों पर, यहाँ देखिए वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर तहलील की गई गैरुल्लाह के लिए, यानी उसका नाम अल्लाह के अलावा किसी का नाम उस पर पढ़ दिया गया, तो ये चीज हराम हो जाएगी। तो अब वहां पे पढ़ा बता दिया कि जो किसी आस्थाने पर, यानी नाम तो नहीं लिया गया लेकिन किसी आस्थाने पर ज़िबा कर दिया गया, तो उससे फिर चढ़ावा और गैरुल्लाह के नाम, मसलन मैं घर बैठे हुए ये जुमला बोलता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ करे कि ये ना फला बुजुर्गों की रजा के लिए मैं दे रहा हूँ, या ये नजरे हुसैन है, या ये नजरे पैगंबर है, तो अब ये हराम हो गया, खाना हराम हो गया, क्योंकि हमने गैरुल्लाह के नाम पे उसको पेश कर दिया। और दूसरा ये है कि मैंने आस्थाने पर जाकर चढ़ावा चढ़ा दिया, तो चूंकि उसमें भी वही चीज होती है कि आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन चढ़ावा चढ़ा दिया, बस जाके वहां रखा है, तो उसमें भी वही चीज आ गई जो नाम लेकर गैरुल्लाह के नाम देने की वजह से है। तो असल में गैरुल्लाह के नाम पे जैसे ही कोई चीज उठाकर देंगे, बिल्कुल हलाल कमाई की, हलाल तरीके से आई हुई, तो उठाकर आप जब उसको चढ़ावा चढ़ा देंगे या उसका नाम ले देंगे, तो ये हराम हो जाएगी। अलबत्ता इसमें एक पहलू वाज़ेह रहना चाहिए जो हमारे यहाँ गलत हो जाता है, वो ये कि हमारे यहाँ एक वो भी नजरिया गलत है, लेकिन उससे खाना हराम नहीं होता। वो है इसाले सवाब का, कि मैंने कहा जी ये जो मैं खाना बांट रहा हूँ अल्लाह के नाम पे बांट रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए बांट रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दादा को सवाब पहुंचे, तो इससे खाना हराम नहीं होगा। सवाब नहीं पहुंचेगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि इसाले सवाब का कोई तस्वर इस्लाम में नहीं है, लेकिन खाना हराम नहीं होगा। गैरुल्लाह के नाम देने का मतलब है कि हम जिस तरह से चढ़ावा चढ़ाते हैं, या उस आदमी को राजी करने के लिए कि मैं दाता साहब को राजी कर रहा हूँ। दाता साहब हमारे यहाँ लाहौर में एक बुजुर्ग हैं, मज़ार है उनका बहुत बड़ा, तो मैं दाता साहब को राजी करने के लिए खाना बांट रहा हूँ, ताकि दाता साहब कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ मेरी गवाही दे सके। ये काम खराब हो गया, ये शिरक हो गया। या मैं कहूँ ये नजरे, मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको माफ करे, बचपन में जब हम छोटे थे तो वो मुहर्रम की 10 तारीख को खाना पका के और शरबत बनाकर बांटती थी, तो वो मैंने उनके अल्फाज सुने हुए हैं। वो कहती थी नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, ये मैं अल्लाह की नजर कर रही हूँ और हुसैन की न्याज दे रही हूँ, इससे खाना हराम हो जाएगा, क्योंकि आपने गैरुल्लाह के नाम पढ़ दिया। नजर, न्याज, कुर्बानी ये सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है, बांटने का काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है, ना हजरत हुसैन के लिए, ना पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी, लेकिन जिस तरीके से जैसे हिंदुस्तान के पस मंज़रों, खासकर जो गैर मुसलमान हैं, वो जब त्योहारों में कोई चीज देते हैं, या मंदिरों का जो प्रसाद है, क्या ये भी लेना या हुर्मत उसी के चीज अंदर में है? होगा, उसी चीज में होगा। मुसलमान एक और वजह से खाना उसको जायज समझते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो जाया कर दिया है, हम चोरी कर लाए हैं वहां से, तो बस हम खा लेते हैं। तो चोरी शुदा माल वैसे ही पता नहीं उसकी क्या हकीकत है, लेकिन बहरहाल लोग इस तरह से भी उसकी तावील करते हैं कि उन्होंने ऐसा चढ़ावा चढ़ाया, हमारे लिए तो चढ़ावा नहीं, हम तो उठा कर ले आए, खा लिया हमने। तो कुछ लोग वहां से जब बांटा जाता है तो वो भी खा लेते हैं कि हमारी तरफ से तोहफा आया है। तो जब हम बांटते हैं मुसलमान, तो वो तोहफा नहीं होता,
تحفہ تب ہے کہ جب وہ بانٹنے کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ نے مثال کے طور پر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا ہے کہ ایک ہندو مجھے دے گیا اور میں نے اب بانٹا نہیں، میں نے اب آپ آئے تو مہمان نوازی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کے لیے حرام نہیں، کیونکہ جو صدقہ کیا گیا تھا وہ مجھے کیا گیا تھا، جو بھی اس کے غیر اللہ کے نام پہ، تو میں نے اٹھا کر آپ کو مہمانی کے طور پر پیش کر دیا. اس کو ایک واقعہ ہوا آپ کے گھر میں، آپ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ صدقے کی ایک بکری ہے جو دستی ہے، بازو کا گوشت ہوتا ہے بکرے کا. تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے وہ صدقہ ہے، مجھے تو تحفتاً مجھے کھانا کھلا دو اس کا پکا کے. اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ میں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہاں سے مجھے سود آیا. میرے لیے تو حرام ہے کیونکہ وہ سود ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک غریب آدمی کی مدد کر دی، اس کے لیے یہ خیرات ہے. تو اب اس کے لیے سود نہیں ہے، اس کے لیے سود تب ہوتا کہ اس نے پیسے رکھے ہوتے بینک میں اور اس کو سود مل رہا ہوتا. تو اس طرح سے ایک رستہ بن جاتا ہے. لیکن بہرحال میرے آپ کے لیے ڈائریکٹ جب آتی ہے کوئی چیز ہندوؤں سے، تو وہ اگر وہ پرساد وغیرہ ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ ساجد صاحب. ایک ہی سوال اور باقی ہے، وہ آخری سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں. تاج خان صاحب آپ کا مائک اوپن ہے. سوال. السلام علیکم شاہد صاحب. میرا جی سوال اسی سلسلے کا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ نے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح کی آیت شاید نمبر 3 ہے، جس جی میں جی یہ آخر میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا گیا وہ بھی حرام ہے. تو اس کی طرح وضاحت کر دیں. جی ہاں، بہت اچھی بات ہے. وہ جانوروں کے ذبح کرنے کی بات جو ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ جانور جو ذبح کرنا ہے اس میں دو چیزیں اس کو حلال کرتی ہیں. اگر وہ دونوں کام نہ ہوئے ہوں تو وہ حلال نہیں ہوتا. ایک یہ کہ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، زال کے ساتھ تزکیہ، تو یہ جب نہیں ہوگا تو وہ جانور حرام ہوگا. دوسرا یہ کہ ذبح کرتے ہوئے جب ہم جان لے رہے ہیں تو جان لیتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم کسی بھی جانور کی جان لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو ہم اللہ کا نام لے کر اس کی بڑائی بیان کر کے جب ذبح کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے ہم اس کی جان لے رہے ہیں. اگر اللہ کے اذن کے بغیر جان لی جائے تو یہ بھی فسق ہے، اس کے بھی جانور حرام ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پر یعنی ہمارے دین کے مطابق دو طرح سے جانور حرام ہو جائے گا، غیر اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کا نام نہ لینے سے. اور دوسری یہ وجہ کہ ذبح جو کیا گیا اس کا طریقہ کیا، تو وہ تین وجہ کر لیں: غیر اللہ کا نام لے دینا، اللہ کا نام نہ لینا، اور ذبح صحیح طریقے سے نہ کرنا. تو یہ ہے جانور کے گوشت کے بارے میں. باقی جو کھانے کی چیزیں ہیں، دالیں، سبزیاں، پھل وغیرہ، ان کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے، نہ ذبح کا ہے نہ اللہ کا نام لینے کا ہے. لیکن اگر وہ غیر اللہ کا نام لے دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. بس وہاں ایک ہی قاعدہ ہے. تو بعض علماء نے، میرے خیال ہے جامع ازہر کے علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جب ذبح کر رہے ہوں اگر اس وقت نام نہ لیا جائے، اس کے بعد جب آپ کھا رہے ہوں تو اللہ کا نام لے کے کھا لیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. تو آپ کا اس کے خیال اس سلسلے میں کیا ہے؟ مجھے جامع ازہر کے فتوے کی نرمی پسند ہے، لیکن میں اس فتوے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نام نہیں لیا تو نہیں کھاؤ گے تو بس ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ آگے ایک جملہ بولنے میں کیا مشکل تھی، اگر بھول جاؤ تو پھر تم ایسا کر لو. ایسا نہیں کہا گیا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جامع ازہر کا فتویٰ درست نہیں ہے، اگرچہ وہ نقصان سے بچاتا ہے، بڑا فائدہ مند ہے. تو اگر آپ کا اطمینان ہو تو ضرور عمل کیجئے، لیکن مجھے اس میں وہ نرمی نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے اس میں، کیونکہ یہ ویسا ہی حرام ہے جیسا یہی بکری اگر مر جائے آپ کے گھر میں تو آپ نہیں کھائیں گے، نقصان تو ہوگا. معذرت چاہتا ہوں کہ وہ جو مائدہ کی آیت ہے اس میں اس وقت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کر رہے ہوں. تو اس سلسلے میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ
وہ ٹائم کی تخصیص نہیں کی گئی ہے اس میں کہ کس وقت آپ نام لے رہے ہیں. نہیں میں آپ کو نکالتا ہوں. کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے غالباً شکار کی، وہاں بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ جانور کے ذبح جان لینے ہی کا مسئلہ زیر بحث ہے. سورہ مائدہ کی اب دوسری آیت بتا رہے ہیں. میرا خیال تیسری ہے شاید. ہاں لیکن یہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخانہ کا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب. تو یہ ساری جو چیزیں نا یہ جانور کی جان لینے کے بارے میں زیر بحث ہے، یعنی وہ گلا گھٹ کر مر گیا ہو، گر کے مر گیا ہو، کچھ سینگ لگ کے مر گیا ہو وغیرہ وغیرہ، اور پھر سوائے اس کے کہ تم نے اس کا تزکیہ کر لیا ہو، جو استھانوں پہ ذبح کیا گیا وہ بھی، جو آپ نے اس طرح سے کیا وہ بھی. اور اچھا یہاں تو وہ زیر بحث نہیں ہے. ہاں بس یہ ہے کہ جو بھی تم شکار کرو گے تو شکار کے اوپر جو بھی ہو اس کے اوپر نام لے لو. تو یہاں سے وہ نکلے گا کہ جس میں نہیں، وہ الگ سے ایک ہے معلوم یسمہ، یہاں نہیں ہے وہ، میں نکالتا ہوں کہاں ہے وہ، یہ معلوم یسمہ. میرے خیال ہے چوتھی ہے، فورتھ آیت ہے المائدہ کی، جی چوتھی ہے، نمبر 4. یسألونک ماذا احل لہم. لیکن اس میں میری ذہن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نام نہیں لیا گیا واضح الفاظ میں، یا تو صرف اتنا ہے کہ اس کے اوپر نام لو. چوتھی میں نمبر 4 ہے. ہاں وہ تو میں نے نکال لی، وہ تو جی. جو فرحان صاحب بتا رہے ہیں سورہ انعام 121 آیت. سورہ انعام 121. سورہ انعام صاحب آپ کا مائک میری طرف سے اوپن ہے، اگر آپ بیچ میں بتانا چاہیں تو. سورہ انعام 121 یہ. اچھا جی یہ ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. یہ ہے وہ آیت، یہ سورہ نام کی 121 ہے. ان کا شکریہ جی. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے. جو قرآن کا حکم ہے اس میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح سے یہ جب آیت آپ آئی کھا رہے ہوں اس وقت ٹائم کی تخصیص ہے اس میں کہ جب کھا رہے ہوں اس وقت یا نہیں جب ذبح کر رہے ہوں. یہ ہاں یہ اصل میں چیزیں جو ہیں پیچھے وہی حرمت کا قاعدہ ہی چل رہا ہے کہ تم کون سی چیزیں کھاؤ گے کون سی چیزیں نہیں کھاؤ گے، لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ بسم اللہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وہ چیزیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم مومن ہو. اور آگے ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ. اس چیز کو تم کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جبکہ اللہ نے تفصیل کر دی ہے جو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حرام کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، تو اس لیے ہم اس آیت کو بھی اسی معنی میں لیتے ہیں کہ وہ جو 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں اس میں جو ایک چیز ہے کہ اللہ کے نام لیے بغیر، یہاں پر غیر اللہ کا نام اور یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ مثلا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانا نہیں کھایا جائے گا، اس میں تو بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ہے کہ اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جب وہ فسق بنتی ہے کون سی چیز، جب اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ کون سی چیز فسق بنتی ہے، وہ تبھی بنے گی جو ذبح کرنے کے موقع پر. آج خان صاحب کوئی فالو اپ آپ کی بات ہے تو ضرور کر لیں. یا فالو اپ یہی ہے کہ یہ جو عیسائی حضرات ہیں، یہودی حضرات ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح ذبح کرتے ہیں کہ اس کا خون نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کا نام اس وقت تو نہیں لیتے. تو اس قسم کی میں نے ان کی لاجک جو فتویٰ کافی عرصہ ہوا پہلے آیا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ اگر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ذبح کی ہوئی یا کاٹی ہوئی گائے یا بکری کا گوشت اس قسم کی چیز ہو، تو اگر انہوں نے نام نہیں لیا ہے تو جب آپ کھا رہے ہوں اس وقت آپ نام لے سکتے ہیں. تو یہ اکثر جگہ پہ ذکر آتا ہے، لیکن یہ نہیں آتا کہ کس وقت جب جو آپ ذبح کر رہے ہو اسی وقت آپ کو اس وقت نام لینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کا نام لینا بہت ضروری ہے. جی، اصل میں دو باتیں جو واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ سنت متواترہ کی روشنی میں جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا. تو اسی کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے، کیونکہ چار چیزیں جہاں وہ حرام کی گئی تھی اسی کے پہلو سے یہاں بات ہو رہی ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں سنت متواترہ جو سنت ابراہیمی ہے اسی کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے. جانور کو ذبح کرو گے اللہ کا نام لے کر، نہیں جانور اللہ کا نام لے کر کیا گیا تو اس کو نہیں کھاؤ گے. البتہ جو آج کل کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نام لے کر ذبح کرتے ہیں. تو اگر آپ یہودیوں کی دکان سے لے آئیں تو آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں جیسے مسلمانوں کا ذبیحہ آپ کھائیں گے. البتہ عیسائی ملکوں میں چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو میری اس میں رائے یہی ہے کہ آپ اس کو نہ کھائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ جامع ازہر کے فتوے پر عمل کرنا چاہیں تو کم از کم وہ آدھا تو حلال ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ خون نکال دیا گیا، اس کا ذبح صحیح طریقے سے کیا گیا ہے. تو اس لیے نرمی تو اختیار کوئی کر سکتا ہے فتوے میں، ظاہر فطری سی بات ہے. لیکن ہم اس آیت کی وجہ سے جو سورہ نام کی 121 نمبر ہے اس کی وجہ سے اس کو جائز نہیں سمجھتے. لیکن جی، ہمارے عرب حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر اسی پہ عمل کرتے ہیں. وہ جا کے سٹور سے گوشت خرید لیتے ہیں، ریگولر سٹور سے، جبکہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ مارکیٹ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ذبیحہ کیا گیا. تو یہ ذرا فرق ہے. میں نے بھی کافی تلاش کیا لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی کہ خاص اسی وقت جب آپ ذبح کر رہے ہوں اللہ کا نام لینا جو ہے بہت ہی ضروری ہے. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی نام لیتے ہیں، مجھے اس میں بھی شک آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذبح کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے جو ہمارا ہے. وہ کوشر جو طریقہ کرتے ہیں، وہ کوشر جسے کہتے ہیں، اس میں کافی ساری ان کی رسمیں ہیں. جیسے وائن کو بھی وہ کوشر کر دیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیتے ہیں، کچھ اور چیز. تو وہ کوشر کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. اس سلسلے میں ذرا سی احتیاط برتنی چاہیے کہ بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے. جی بہت اچھی بات ہے. صرف یہ تحقیق کر لیں کہ اگر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، کوشش جس سے بھی کرتے ہیں وہ تو ایک پورا تصور پھر الگ ہے، لیکن یہ کہ جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس میں میری معلومات کی حد تک یہی تھا کہ وہ خون بہاتے ہیں اسی طرح سے ذبح کرنے کے، یعنی چھری پھیر کر اس کو خون نکالتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. اب وہ باقی کوشر نہ لیں ان کا، لیکن ذبیحہ ان کا میرا خیال ہے کہ درست ہے. لیکن اگر آپ کی تحقیقات ایسی ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں تو اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہودیوں کا آپ ذبیحہ لے سکتے ہیں، جانور جو ذبح کرتے ہیں. تو
باقی جو گوشت کی حلت و حرمت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جان کیسے لینی ہے. یہ آیت جو ابھی ہم نے دیکھی اور جو سنت متواترہ میں ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جان لینے کے طریقے میں یہ رکھا گیا ہے. جان لیتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے, تو وہ پھر ٹھیک ہے, ورنہ کام خراب ہے. اب یہ ایک فتویٰ میں نرمی کا ایک پہلو جو مجھے کبھی کبھی سمجھ آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جامعہ ازہر والوں نے کہا کہ جان تو لے لی ہے اس نے, تو وہ ہم نے تو نہیں لی, تو ہم اگر اللہ کا نام لے کر اب کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ فتوے میں نرمی کر دی انہوں نے, لیکن بہتر ہے کہ احتیاط ہی کی جائے کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. ہم خود جانور ذبح کر لیں. میرا بھائی ادھر ہوتا ہے کولوراڈو میں امریکہ میں, تو وہ کہتا ہے کہ میں مہینے کے مہینے جاتا ہوں خود وہاں بچر ہاؤس میں جا کر اپنا پورا اہتمام کر لیتا ہوں, کس طرح ذبح کرنا ہے نام لے کر خود کر لیا, باقی گوشت بنانے کا کام ان کو دے دیتا ہوں بس. یہ اس طرح کی کوئی چیزیں کر لیں اگر مشکل نہ ہو تو باقی اللہ تعالیٰ نہیں, کو. اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. 30 40 50 سال پہلے ذرا مشکل تھا, اب تو جگہ جگہ سٹور کھل گئے مسلمانوں کے, بس کوئی اللہ ایسی خیر. بات نہیں ہے. لیکن صرف جب ہم ریسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں تو ریسٹورنٹ جو پاکستانی بھائیوں کے نہیں ہے یا کسی اسلامک طریقے سے چل نہیں رہے ہوں, وہاں پہ بھی اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں چکن وغیرہ یا بیف. تو اس سلسلے میں اب تو کافی آسانی ہو گئی ہے, پہلے ذرا مشکل تھی. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ طاہر صاحب. طاہر صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ. اللہ